وہ لوگ جو مضبوطی لائیں معاشرے میں، جن کا علم، بردباری، تقوی، یہ چیزیں مضبوطی. ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں. جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے ہیں. کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں. اب بعض اشاروں پر، ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو، تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کہ ریاست کی، حکومت کی، تاجر کی، مالدار کی، تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکوٰۃ لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے. وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے. وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے. اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی. اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی. اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے. اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے. تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی. اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی. حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا. وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت. اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آ جائے. پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 پرانے کام کیوں نہیں کرتے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے. وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے. حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا. 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے. اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا. کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں.
ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا؟ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر، اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہم نہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے، اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول بالکل نہیں۔ یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے، تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں؟ آپ کو تو خالص چاہیے لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، آپ کا خالص ہے۔ اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔ یہ کام میرے لیول کا نہیں۔ جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے۔ اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ۔ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟
تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، او میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے ہی مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے۔